اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا، جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، اللہ انہیں ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں تقوی عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا۔ یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں یہ دین ایمان پر فخر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا، اللہ موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا۔ یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے، اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ ہم پر صبر ڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر، اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، حقیقت میں گناہ گار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں، اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی کم عقلی بے وقوفیوں کا، یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے۔
یا رب العالمین جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا۔ یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے۔ اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں۔ یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں۔ یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں۔ یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے۔ اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے۔ یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے۔ تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کے، صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا، اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے، اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر، یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے۔ اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے، اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، پاک رزق عطا کر، حلال رزق عطا کر۔ اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے، اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے، اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ علم عطا کر۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے، تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے۔ یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا، یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہر معاملے میں آسانی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر، اللہ ہر مشکل آسان، اللہ ہر مشکل آسان کر۔
اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے، اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے ہی گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، بری خواہشات سے بچا، اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا، اللہ دشمن کے غلبے سے بچا، اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا، اللہ شرک سے بچا، اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں فقر قلت ذلت سے بچا، ہمیں ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے۔ یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے، یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے، اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر، جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں۔ یا اللہ تو وہ خیر عطا کر، اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے، یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا۔ یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا۔ یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے۔ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے، اور ہماری دنیا کو درست کر دے، اور ہماری آخرت کو درست کر دے، اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں۔ یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا۔ اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں، اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا، یا اللہ بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا۔ یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا،
یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا اور ہمارے سارے افکار دور کر دے. یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے. اللہ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے. یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا. اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا. یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے. یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے. یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز. یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواحش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا. ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال، دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے. یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا من بیدہ الخیر، یا من ہوا علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوا. یا اللہ جتنے بھی آنے والے ہیں سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ان سب دعاؤں کا فیض ان کو نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنے راستے پہ ڈال دے. یا اللہ ہمیں حقیقی کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کی مشکلات دور کر دے. یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. اللہ جو ہمارے والدین اور عزیز اور دوست اور رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش کر دے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دینا. اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دینا یا رب العالمین. اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو معاف کر دے. اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے سب پیاروں کو معاف کر دے. اللہ جو زندہ ہے جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف
معاف کر دے یا اللہ تیرے لیے معاف کرنا کچھ مشکل نہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم سب کو معاف کر دے, اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا. یا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے, جو اپنا وقت لگایا ہے, جو جان لگائی ہے, جو مال لگایا ہے, جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی, جنہوں نے یہ سارے کام کیے, یا اللہ جتنے بھی لوگ آج وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں, جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں, یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے اور ان کو اجر عظیم سے نواز. اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں, اللہ یہ جتنی بہنیں آئی ہیں آج دعا کے لیے آئی ہیں, اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے اور ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرما یا رب العالمین. تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ کے اپنے دل میں جو کوئی ذاتی دعائیں ہیں تھوڑی دیر آپ ان کو بھی مانگ لیجئے, جو آپ نام لے کے کسی کا کرنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے, آپ کی دعائیں قبول کرے, آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آئندہ بھی آپ کو خیر اور بلائی کے رستوں پر دوڑائے رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اور میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو, کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شکرا قلبی شکرا. Is that your dog? It's the neighbor's dog. Will my insurance cover this? Budget Direct would have provided you with temporary accommodation for up to a year while they repaired it. Budget Direct. Insurance solved. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مبارک کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو؟ ابھی چھوٹا سا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ چھوٹا سا الحمد للہ رب العالمین. نا یہ بس فار فن ہے. تو آپ کا اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں جی آ رہا ہے. ہاں جی چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ جو ہے کچھ فلنگ دی بلینکس ہوں گی، کچھ ملٹیپل چوائسز ہوں گی، پھر یس اور نو ہوگا. آر یو ریڈی؟ جی آپ ریڈی؟ انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں جی. اس صورت میں سب سے پہلے کون سے جاندار کی مثال دی گئی ہے؟ مچھر. مکھی، مچھر. ویری گڈ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ مبارک. منافق کی کون سی نشانیاں ہیں؟ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا یا خرچ کرنا؟ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی. ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تکبر. ویری گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے بتائی. اچھا جی. بنی اسرائیل پر کون سی نعمتیں نازل ہوئی؟ بادلوں کا سایہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. اللہ کے بعد کس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے؟ والدین. ماشاء اللہ جی. ہاروت اور ماروت کن کے نام ہیں؟ جنوں کے، جنوں کے اور فرشتوں کے. ٹھیک ہو گیا جی، فرشتوں کے. ٹھیک. شیطان ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ نماز کا دیتا ہے. نماز کا کہاں حکم دیتا ہے؟ تو نماز سے روکتا رہتا ہے. اچھا جی. صدقہ کے فوائد بتائیے. مال بڑھاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اچھا جی. بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. ماشاء اللہ. اچھا جی. ظلم کرنے والے قیامت کے دن ڈیش میں ہوں گے؟ اندھیروں. جس کو حکمت مل گئی اس کو ڈیش مل گئی؟ خیر کثیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. امتاً وسطاً سے کیا مراد؟ بنی اسرائیل. امت محمدیہ. بالکل. بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے لیے کیا کہا گیا ہے قرآن میں؟ ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ کیجیے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور کہو تم لوگوں سے اچھی بات. ماشاء اللہ. اچھا جی. صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ اس سے مراد نماز عصر اور فجر. عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ جہاں آیا تھا. جی جی قرآن کے اس آیت کے حوالے سے بتانے کا. جی ٹھیک ہے. جالوت کو کس نے قتل کیا؟ داؤد علیہ السلام نے. اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فاستبقوا الخیرات سے کیا نیکی میں دوڑ لگا. ابھی دوڑ رہے ہیں آج ماشاء اللہ. مکمل کریں اس کو. واقعی الصلاۃ والزکاۃ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فَسَيَكْفِيكَهُمْ کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. شاعر کا روٹ ورڈ
جی شعارات یہ تھے. قرآن کی سب سے سورہ بڑی بقرہ آیت دین آیت آیت دین ہوتی سورہ ہے. آیت دین اچھا آیت دین ہاں آیت دین ہوتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن ہے. کھلا اس کو دشمن سمجھنا ہے ہم نے, اس سے دور بھاگنا ہے, اس کو دور بھگانا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. عدو چلے آگے پڑھنا ہے کہ نہیں؟ یس انشاءاللہ. انشاءاللہ. یس پیارے بچے نے بتایا ہے اور اس نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم میں برکت ڈالے. ہم ابھی آپ کی ریفلیکشن ہے تھوڑا سا, اس سے پہلے میں یہ آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. This is a book which we have revealed to you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? So that you bring people out of darkness into light. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, by the permission of their Lord. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, towards the path of the one who is mighty and praiseworthy. First of all, we see in this ayah that Allah subhanahu wa ta'ala tells us that He is the one who has revealed this book. And I want you to think about this, that the Quran is the revelation, it is the word, it is the speech of the creator, the owner of this universe. And this is the reason why the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala describes it as huwa khayrun mimma yajma'un, it is better than all that people gather. Because everything that people accumulate, whether it is dollars or gold or property or whatever it may be, anything that people accumulate, it is from this world. And the Quran, the speech of Allah, is literally from out of this world. Because everything we see is the creation of Allah. But the Quran is actually the word of Allah. It is the speech of Allah. And in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala tells us about the purpose of the revelation of the Quran, which is لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. You bring people out of darkness into light. The fact is that all of us experience darkness in our lives. And this darkness could be of different kinds. It could be the darkness of despair. It could be the darkness of sadness. It could be the darkness of confusion, of doubts, of ignorance, not knowing what is right, what is wrong. And the Quran constantly brings people out of darkness. It brings us hope when we're feeling despair. It brings us delight and joy when we're feeling sad. It brings us clarity when we find ourselves in confusion. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Looking to repair dry, damaged. چلیے ابھی آپ کی ریفلیکشن ہے اسٹوڈنٹس کی. چلیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہاں جی چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ریڈی ہیں طالبات؟
स्टूडेंट्स हमारे जी हाँ जी सबसे पहले कौन है हमारे साथ किनकी है ये आयत? जी बाजी हाँ मेरी जी आना जी जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बहुत बड़ा बड़ा एहसान है, बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी, इतना मदद की कि हम सूरह बकरा की तकमील तक पहुँचे। अल्लाह हमें आगे भी मदद करे और अल्लाह के और उस्ताजा और सारे लोग इस टीम में जितने लोग हैं, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल तहे से मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत मुश्किल था मेरे लिए कोई एक आया को देखना कि किस आया की मैं रिफ्लेक्शन करूँ। सुभान अल्लाह, ये पूरा का पूरा सूरह बकरा, इतनी शरीयत, इतने अहकाम, इतने क़िसास, इतनी मिसालें और इतना एक-एक आयत में रोशनी भरी हुई थी, इतने खूबसूरत आया कि जब मैंने शुरू किया ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, तो उससे मैं आगे ही नहीं बढ़ पाई। हम दिन भर में जब नमाज़ पढ़ते हैं, 17 बार हम फ़र्ज़ नमाज़ें जो मिनिमम हम पढ़ते हैं, उसमें एक आया हम हर बार पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। तो मैं सोचती थी कि हर बार हम दुआ करते हैं, ये आया पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि उसका जवाब यही है, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम का जवाब ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। वो कौन-सी किताब है, कौन-सी अज़मत वाली किताब है, जिसका यहाँ ज़िक्र हो रहा है? ये हमारा कुरान है, यही फ़ुरक़ान है, यही हक़ है, यही रोशनी है, यही इल्म नाफ़िअन है, कुरान ही हयात है, जो सबसे अज़मत वाली दुनिया की सबसे पावरफुल किताब है, जो अगर हम पहाड़ पे भी रख दें, तो वो भी रेज़ा-रेज़ा हो जाए। और कोई भी हम किताब उठा लें, हम देखते हैं कि उसमें पहले ही ऑथर लिखते हैं कि अगर कोई भी गलती हो गई हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, आप हमें बताएँ, रिवाइज़ एडिशन, सेकंड एडिशन, पार्ट 1, पार्ट 2। बट सुभान अल्लाह, ये कुरान हमारे अल्लाह हमें शुरू में ही कह दे रहे हैं कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। इसमें किसी किस्म की शक, किसी किस्म की शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरा का पूरा हक़ है, ये पूरा का पूरा फ़ुरक़ान है, यही रोशनी है, यही नूर है और ये इसमें कोई भी डाउट की कोई भी ये नहीं है, पूरी सर्टेनिटी, एब्सोल्यूट सर्टेन है कुरान। इसका एक-एक लफ्ज़ सच है और इसमें और कोई डिस्प्यूट और कोई ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। ये डिक्लेरेशन, और हमें कौन दे रहा है ये डिक्लेरेशन? हमारा अल्लाह, कलामुल अल्लाह। और सुभान अल्लाह, इसका सेकंड पार्ट और भी खूबसूरत है, हुदल लिल मुत्तक़ी। लेकिन ये हदाया, ये रोशनी, ये रंग सबके लिए नहीं है। ये अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें मुत्तक़ीन बनना होगा, हमें वो खौफ, वो डर लाना होगा, वो तक़वा पैदा करना होगा। ये काफिरों के लिए किताब नहीं है, मुनाफिकीन के लिए नहीं है, ये उनके लिए, उनको ही इसकी रोशनी मिलेगी ही, उसे ही कुरान की शरीयत और अहकाम समझ में आएंगे, जो अल्लाह से डरते हैं, जो जिन्होंने कहा समिअना व अताना, हमने सुना और हमने अतायत की। गलतियां हम सब करते हैं, हम सबसे गलती होती है, लेकिन अगर उसके करने के बाद अगर उसका एहसास होता है, हम अल्लाह की तरफ लौटते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम मुत्तकी नहीं, ये हमारे लिए किताब है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम ईमान दे, हमें कुरान से लगाव रखे, हमें समझने की तौफीक दे, हमें मुत्तकीन बनाए और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलना आसान कर दे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ इरम उस्मा। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आयत मैंने ये आयत चूज की, इसमें मुझे मैं जब कॉलेज में थी तब भी हम लोगों को एक आयत अपने पसंद से चूज कर कर डेकोरेट करना था, तब भी मैंने यही आयत चूज की थी। मुझे ये हमेशा से पसंद है क्योंकि इसमें एक तरीके से अल्लाह ताला ने बताया कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, और प्रॉब्लम्स तो हर किसी के पास होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता, किसी की बड़ी किसी की छोटी, लेकिन प्रॉब्लम्स तो होती हैं। तो यहाँ पे मदद करने का अल्लाह ताला ने बताया है कि हमें नमाज और सब्र से मदद लेनी है।
صبر انسان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن کرنے پر اس کی ہمیں بہت اچھا اجر ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر والوں کو۔ اور صبر کے الگ الگ معنی بتائے تھے تفسیر میں، وہ اس چیزوں کا علم نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کورس کرنے سے کافی مجھے نالج معلوم ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور نماز کے بارے میں یہی ہمیشہ سے سنتے تھے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن نماز کو بھی مکمل ارکان وغیرہ کے ساتھ کرنا ضروری ہے، ایسے ہی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہر کسی کو نماز میں سکون نہیں ملتا۔ نماز میں اگر سکون نہیں ملتا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو نماز سکون سے پڑھنی چاہیے، تب جا کے پھر جب نماز صحیح طریقے سے ادا ہوگی تو قبول بھی ہوگی، اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور نماز کے لیے اپنے کاموں کو ہم کو یہی سوچ کے چھوڑنا چاہیے کہ طواف کعبہ رک جاتا ہے نماز کے لیے، تو پھر ہمارے کام اس سے تو بڑے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جب ہم نماز یہ پڑھ کے سوچیں کہ ہم سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ سے زیادہ مہربان بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بس نماز اور صبر کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو رسی مضبوط لینی ہے اور چلنا ہے، زندگی میں ساری آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر رمزی، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھے پوائنٹ تھے آپ کے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ آگے بھی ساتھ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ یسرا رزاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سب ٹچی ہو رہے ہیں، لیکن بتائیے آپ، بولیے۔ بہت بہت پیاری آیت، اور پورا قرآن الحمدللہ بہت زیادہ روشنیوں سے بھرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے ہمت دے۔ مجھے تو اس آیت نے بس ایک ریمائنڈر دے دیا ہے کہ بس اللہ کو یاد، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں خود ہی وہ اتنا شفیق، اتنا رحمان، اتنا رحیم ہے، وہ خود ہی ہمیں کہہ رہا، فذکرونی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون ہمیں اس طرح کہے گا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی آسمانوں سے نیچے آ جاتے، ہمیں خود ہی تہجد کے وقت بلا لیتے۔ ہم پہ اتنی مہربانی کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا کر دیا، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے میرا شکر بھی ادا کرو، اور پھر میری نہ شکر نہ کرو۔ عمل اور ریفلیکشن کے حساب سے اتنی اچھی آیت مجھے یہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو ہمیں بتا دیا کہ اس کا ذکر ہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ ہم نے اپنے دل، زبان، اعضاء، ہر طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دی کہ اتنی نعمتیں ہم اگر گننے لگے تو گن نہیں سکیں گے، شمار نہیں کر سکیں گے۔ بس اس کو ہمارا سکون، رحمت، سکینت، ہر چیز کی پریشانیوں کا، اور سب جو ہمارا موٹو ہونا چاہیے وہ یہی، جو میں نے اس کورس کے تھرو سیکھا۔ مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں پتا تھا، اتنے سالوں میں نے کبھی یہ نہیں دعا مانگی تھی کہ جو بھی چاہنا ہے وہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، وجہ اللہ کے لیے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہو کہ ہماری دعا ہو، اور اس طرح کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے اللہ نے ہماری پریشانیاں دور، دعائیں قبول، اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں، اور زندگی میں جتنی تنگ دستی ہیں وہ اس طرح اچھے طریقے سے چلی جاتی ہیں کہ بس۔ اور شکر میں سیکنڈ پارٹ میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی کہتا ہے کہ شکر سے مطلب ہمارا ہر بات سے راضی ہو جانا ہے۔ اللہ تو ہمیں ہر حال میں راضی کر دے۔ جس طرح کل میں نے بڑا اچھا الہدا والوں کا ہی سنا کہ ہماری زندگی میں آنے والی کوئی خوشی، کوئی پریشانی، کوئی غم من اللہ ہے، ہم اس بات پہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ کہہ دیتے تھے کہ میرے ساتھ ہی کیوں، اللہ نے مجھ پہ ہی ایسے کیوں کیا؟ نہیں، اس کا جواب ہے جب پہلی غم کی چوٹ پہ الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے اللہ کے حکم سے آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذکر کرنے والوں میں شامل کر، اس کا شکر کرنے والوں میں شامل کر دے، اور ہمیں ہر طرح کی ناشکری سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھی بنا دے، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو،
हम सब हमें उनके लिए ठंडक और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे अल्लाह ताला। मैं खुद ही कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ान को भारी करता है अल्लाह ताला, हमें भारी कलमात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की तौफीक कर दे, हमारी इबादतों को बहुत अच्छा कर दे और अल्लाह ताला हमें बचा ले। अल्लाह ताला ने खुद ही हमें बता दिया ना शुक्री हलाकत है, अल्लाह ताला हमें हलाक होने वाली चीज़ों से बचा ले। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आप सब अपनी दुआओं में याद रखें और आप सबका बहुत बहुत असातिज़ा, दोस्त, अहबाब, क्लास के साथी, कुरान के साथी, कुरान के बड़ी, अल्लाह ताला हमारे सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर युसरा, सो ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला हमें बस ऐसे ही साथ रखे। नेक्स्ट आरिफा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं शुरू करूँगी इसके थोड़े से मीनिंग के साथ कि यहाँ पर जो है पहले शुहदा का तज़किरा हुआ है जिन्होंने सब्र का आला मुकाम यानी शहादत हासिल की है तो अब यही फरमाया जा रहा है कि थोड़ी-थोड़ी तकलीफ़ से हमें वक़्तन-वक़्तन अल्लाह ताला आज़माएगा और फिर हमारा सब्र भी देखेगा। तो जान, माल, इज़्ज़त वग़ैरह हर चीज़ के मुतल्लिक़ खौफ़, अंदेशा, हाजत के होते हुए हराम माल से इज्तिनाब, रोज़े के ज़रिए भूख बर्दाश्त करना, माल की कमी के बावजूद रिश्वत, सूद और ख़यानत वग़ैरह से बचे रहना और माली नुकसान मसलन चोरी हो जाए या आग लग जाए तो भी सब्र से काम लेना चाहिए और ये इम्तिहान के मौक़े हैं। और जो इनमें सब कामयाब हो जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से उसको रहमत और हिदायत का इनाम मिलेगा। तो ये बहुत तो मुझे ये इसलिए मुझे आयत पसंद है कि अपने ये डे टू डे लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों में सब्र का हुक्म दिया तो कैसे उसको लाइक एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आप किस पे कैसे सब्र करें। छोटी सी चीज़ हो गई, चाहे नमाज का सब्र हो गया, चाहे बच्चों का हो गया, चाहे फैमिली का हो गया, कोई भी। तो अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि उन्होंने हम पिछले गुजरे हुए लोगों पे भी यही नाजिल किया, तो इट्स नॉट न्यू फॉर अस। लाइक हमारा तो और भी आसान है थोड़ा इम्तिहान। तो मुझे ये एवरीडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ सिस्टर एक हदीस भी है जो मैं लास्ट में बोलूँगी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वालों पर दै पर मुसीबतें पड़ती हैं, कभी जान पर सदमा है, कभी माल से नुकसान है और ये गुनाहों का कफ़ारा होता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के पास गुनाहों से पाक हो जाता है। अल्लाह ताला उस पे फिर अल्लाह ताला की इनायत और रहमत है। तकलीफ गुनाहों का कफ़ारा आवाज़ है आपकी और कट गई है आरिफा। चली गई? आई एम सो सॉरी। तो बस वही आरिफा आवाज़ ये मेरी आ रही है आपको? हाँ, आपकी आ रही, मेरी नहीं आ रही सिस्टर। हेलो? आ रही है आ रही है आ रही आवाज़? है आरिफा, आ रही है। हाँ। आ रही है। आप आरिफा कंटिन्यू करें। आवाज़ आपकी कट गई थी एंड पे। अच्छा, तो मैं वो हदीस पे जो कट गई सिस्टर वही था कि जो सब्र करेंगे अल्लाह ताला उनको मतलब अल्लाह ताला का सॉर्ट ऑफ ये है कि कोई बंदे को कोई मुकाम पे पहुँचाना चाहता है तो वो आज़माइशें देते रहता है बंदे को ताकि वो सब गुनाहों से पाक हो जाए और उसका दर्जा अल्लाह ताला खुद ही बुलंद कर दे। तो ये सब्र की इसमें बहुत सिस्टर युस्रा ने भी बहुत सारी वही पॉइंट्स बोली सब्र के उससे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि मेरे टीचर्स में भी बहुत सब्र, हमारी जो टीचर्स हैं सिस्टर रिफत, सिस्टर ज़किया, सिस्टर फौजिया, उनकी भी सब्र सब एवरीथिंग जो वो डील करके हमें आके पढ़ाती हैं बिल्कुल, तो वो मुझे बहुत सीखने को मिलता है वो लोग से कि वो लोग कितने डेडिकेटेडली हमें ना रास्ते पे मिला के रखा, जोड़ के रखा। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे भी इसी को कंटिन्यू करें एंड एंड आई एम रियली वेरी ऑनर्ड टू जॉइन द कोर्स एंड थैंक यू ऑल सिस्टर्स। एंड मैं उस्ताज़ा का भी बहुत वो करूँगी कि वो बहुत अच्छे एवरीडे टू डे एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करती हैं हमें ईजी पॉइंट्स एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके साथ ये जर्नी कंटिन्यू कर रखे रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर। हेलो जी जी आरिफा आपकी आवाज आ रही है, पता नहीं बाजी की तरफ शायद कट हो बाजी की चलेगी, मेरी चलेगी। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग नहीं सो आपकी आ रही थी, आपकी तो आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब ने सुना है, अच्छा बोला है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। नहीं जज़ाकल्लाह सिस्टर युसरा, आपसे भी बहुत हेल्प हो गई। नहीं अल्लाह, ये तो उन्होंने हमें जो इतना अच्छा पढ़ाया और हम ये रिफ्लेक्शन देनी आ गई। डॉक्टर फरहत हाशमी और उसके बाद हमारी टीचर्स ने हम पे बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला इनको दीन दुनिया में कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। आई थिंक बाजी की तरफ आवाज ड्रॉप हो रही है, अस्तगफुरुल्लाह। इंशाल्लाह देखते हैं अभी वो कैच अप हो जाएगा।
हॉटस्पॉट करना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम। कितना प्यार आता होगा कि ये बंदा क्या क्या कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ऊपर से ये कुरान को भी संभाले हुए है। तो मुझे वो एक शेर याद आ गया जी कि हुए मदफून दरिया जेरे दरिया तैरने वाले, वो लोग दफन हो जाते हैं जो दरिया के नीचे तैरते हैं। जी हुए मदफून दरिया जेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो, तमाचे मौज के खाते थे जो, बनकर गोहर निकले। जो जमाने के थपेड़े खाते हैं ना वही सुभान गोहर अल्लाह, बनते हैं। तो सुभान गोहर अल्लाह, अगर आपको बनना है सुभान ना, और वो डायमंड बनना है जिसको उठा के अल्लाह सुब्हान तआला ने जन्नत में डालना है, तो जी उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमने तमाचे खाने, यानी वक्त की थपेड़े तो तो जिंदगी का लगेंगे हिस्सा, उसने जी लगना है। और ये हकीकत है, हर दिन हम उठते हैं एक नया पर्चा ऊपर से नीचे आया होता है, ये आज के टेस्ट ये हैं और ये क्विज़ है और इसको सॉल्व करना है आपने। बाय द एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं होता कि आप कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। जी तो अल्लाह बिल्कुल सुब्हान तआला आप लोगों की मंजिलों को आसान करे। मेरी आप लोगों से आमीन यही एक नसीहत है एज अच्छी एक बहन के तौर पे, जितना मैंने अपनी जिंदगी में सीखा वो ये कि ये छोड़ना नहीं है। चाहे जी आप इसका कोने से पकड़े रखें मगर जी पकड़े। आपको मुश्किल है मेमोराइज करने में, आपको मुश्किल है किसी किस्म की, बस जी चिपक के रहें, चिपके नहीं। चाहे जितनी भी, आपको पता है वो जो आपने देखा होगा ना, वो जो भैंस पे लोग चढ़ जाते हैं और भैंस हिलाती है हिलाती है हिलाती है मगर वो छोड़ते पकड़ नहीं है के उसको, रखते वो हैं, कुछ पकड़ के पकड़ के रखते रखते हैं। हैं तो मतलब इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जिंदगी भी उस भैंस की तरह उस पे जी आपने जम जाना है, मैंने हिलना नहीं है उसके ऊपर से, चाहे जी कुछ भी हो जाए। आखिर में क्या होगा, वो भैंस थक जाएगी और फिर उसके बाद बिल्कुल इनाम आपका है। सुभान वही अल्लाह, अल्लाह आप सुभान बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह शेर सुनाती रहती हैं, उधर से सबहीन सुनाती रहती हैं। मैं भी अक्सर अपनी क्लास में जो मुझे भी टूटे फूटे आते हैं मैं सुनाती हूँ। मुझे अगले दिन भी याद आ रहा था, घबरा जाते हैं ना सारे स्टूडेंट्स, कभी हमारे क्विजेज आ गए हैं तो कभी ये हो गया है तो बाजी क्या होगा, अब ये वाला भी है। तो मैं उनको अगले दिन बता रही थी कि हमारे उस्ताद हमारे साथ शेर करते थे, मतलब अशार बताते थे, तो हम ना उसको सुन के तो हमारे हौसले और बुलंद हो जाते थे। तो इकबाल ने कहा था ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो और हमने आप ऊंचा उड़ना है, जैसा कि आप सब भी हमारे टीचर्स प्यारे प्यारे बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैं चाह रही थी कि सभी आते, लेकिन समहाउ सबकी अपनी अपनी क्लासेस थी और सब मसरूफ थे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। मैं जाज़ाकल्लाह खैर अभी सिस्टर।
بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اسٹوڈینٹس کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ثانیہ کرے اور ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے دین کے لیے چنتا رہے، آپ لوگوں کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کے سائے کی تلے جگہ دے، اور آپ کے پڑوسی سارے انبیاء ہوں اور سارے آمین آمین آمین. ہم سب ایک دوسرے سے ایسی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے. ابھی میں انوائٹ کروں گی سسٹر مریم جی کو. سسٹر مریم سعید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. Alhamdulillah, بہت اچھا لگا. Alhamdulillah, I think I have missed a few talks, like میں نے سسٹر سبہین اور سسٹر بینش کو سنا. May Allah reward everyone immensely, and alhamdulillah بہت اچھا لگ رہا ہے. صحیح میلبرن کی وائبز آ رہی ہیں آپ سب کے نام دیکھ کے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو دیکھے ہوئے، تو الحمدللہ آپ کی آوازوں سے ریوائول ہو گیا الحمدللہ. So congratulations to all the students. So inshallah we are here for all of you. ہم آپس میں تو ہم inshallah staff بات کر ہی سکتے ہیں، لیکن we are here for all of you. So alhamdulillah, and this is such a beautiful day for all of you کہ آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ جیسی لانگ سورہ کور کر لی. اگر آپ اتنی لمبی سورہ کور کر سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے بعد جو باقی صورتیں ہیں وہ تو ہیں چھوٹی، وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سو میک دیٹ اے گول کہ ہم پورا قرآن کمپلیٹ کریں گے کور ٹو کور. اگر آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، کیا ہوگا، ڈونٹ تھنک اباؤٹ دی اینڈ، جسٹ تھنک اباؤٹ دا جرنی. کیونکہ ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو ون آف دی حفظ ٹیچرز ہی سیڈ، انہوں نے کہا کہ بس نیت کر لیں کہ میں حفظ کروں گی، بے شک آپ کا پورا نہیں بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریوارڈز us for the intention as well. اگر ہم نہیں بھی اتنا جی سکے کہ ہم پورا حفظ کر سکے، لیکن نیت کر لی نا تو اس کا اجر ملے گا. سملرلی اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم پورا قرآن انڈرسٹینڈ کریں گے کور ٹو کور، تو اس کا ہمیں اجر مل جائے گا. اگر پورا نہیں بھی کر سکے بیکاز آف whatever reason, that's a different story. لیکن انشاءاللہ نیت کر لیں اور لگ جائیں، اور انشاءاللہ don't ever leave this beautiful journey. So alhamdulillah, we will inshallah thank Allah in a sunnah way, because there are many other ways to thank Allah, لیکن ہم سنت طریقے سے کریں گے اللہ کا شکریہ کیونکہ ہمیں اس کا بھی اجر چاہیے. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں. So alhamdulillah, another beautiful course is reaching its end, and that's something so beautiful. اور اس سورہ کی تو ایک اسپیشلی بات ہے isn't it؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران are very special. تو سورہ بقرہ جیسے 2.5 پارہ تھے تو آپ لوگوں نے 2.5 جز کر لیے، تو بس باقی کیا رہ گیا. اور ماشاءاللہ آپ نے pinnacle of the قرآن سمجھ لیا. And what does it mean by pinnacle of the قرآن؟ جسے اس حدیث میں آتا ہے، اور جو کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے about the pinnacle of the قرآن، کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے. اور جب شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں اس سورت کی تلاوت کی جا رہی ہو. تو اگر آپ کو کوئی بھی پرابلمز ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، دل خراب ہو رہے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے گھر میں، تو انشاءاللہ سورۃ البقرہ از یور بیسٹ ریمیڈی، اٹس یور بیسٹ میڈیسن، اٹس سم تھنگ جو کہ آپ نے نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. There are many ahadith میں چاہ رہی تھی کچھ کور کرنا، but I think we should just move on and talk about something else. So if you want to live peacefully, Surah Al-Baqarah is your friend. If you want a friend after your death, تو پھر بھی Surah Al-Baqarah is there for that. اور آپ کو اس کورس کے بعد کیا ایسے فیل ہوتا ہے before Surah Al-Baqarah and after Surah Al-Baqarah? This should be the image, inshallah. Now you should be a happy family and you should have a lot of barakah in your homes. And اگر قیامت کے دن آپ کو ہیلپ چاہیے تو پھر again Surah Al-Baqarah is going to be there for you. And remember that famous حدیث جس میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں قیامت کے دن کس طرح آئیں گی؟ 2 کلاؤڈس کی شکل میں آئیں گی، یا پھر 2 شیڈس کی طریقے سے آئیں گی، یا پھر 2 flocks of birds کے طریقے سے آئیں گی. اور پھر وہ کیا کریں گی؟ not that they will just come and just relax there with you. No, they are going to plead for you. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کریں گی کہ ان کو کیا کریں، ایلویٹ کریں، فرگیو کریں، جو بھی چاہیے ہوگا ہمیں قیامت کے دن، جو بھی ہماری نیڈ ہوگی وہ اس کو پورا کریں گے. تو الحمدللہ دیز آر دا بیسٹ فرینڈز ایور. اور اگر ہمیں آنر چاہیے، رسپیکٹ چاہیے، ڈگنیٹی چاہیے، تو دیز آر دا سورز الزہراوین. تو انشاءاللہ ہم ہوپ کر سکتے ہیں، اور مے بی وی کین ریکویسٹ یور ٹیم کہ وہ آفٹر سورۃ البقرہ ہم چھوٹا سا جیسے ریفریشر لیں گے، چھوٹا سا کورس کریں گے پہلے، لیکن انشاءاللہ ود نیکسٹ ایئر مے بی وی کین موو آن ٹو سورہ آل عمران انشاءاللہ. اور دیز سورج آر اسکورٹنگ سورج، کیونکہ دیکھیں جو کوئی بہت وی آئی پی ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی اسکورٹ کرنے والی ٹیم بھی ہوتی ہے نا.
تو آن دا ڈے آف ریزریکشن قرآن اور جو اس کے اوپر عمل کرنے جس نے اس پہ عمل کیا جس طرح کہ وہ نازل ہوا تھا، تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے چلتے آئیں گی، ان کو جیسے ریسیپشن دے رہی ہوں گی، ان کو اسکورٹ کر رہی ہوں گی، ان کو رسپیکٹ سے لا رہی ہوں گی ان لوگوں کو. تو may Allah make us among them, آمین. تو انشاءاللہ آپ کی لائف از اے بیوٹیفل گفٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کو ویسٹ نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا چلیں چھٹی ہو گئی، فرائیڈیز اب آف ہو گئے، اب ہم ریلیکس کیا کریں گے، اب ہم زیادہ سویا کریں گے یا زیادہ کھایا کریں گے. تو انشاءاللہ انسٹیڈ آف دیٹ ڈیڈیکیٹ دس ڈے فار اسٹڈیئنگ، بیکاز الحمدللہ آپ نے آلریڈی یہ ٹائم نکال لیا ہے. تو کیپ گوئنگ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمت نہیں کی ہے تو انشاءاللہ دس از اے ٹائم ٹو ٹیک آؤٹ ایٹ لیسٹ فیو آورز ان اے ویک، تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں. اور یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے فار آل آف اس، کہ دنیا میں ہر چیز ملعون ہے. Indeed, everything in this دنیا is cursed. اور جو دنیا ہے اور جو دنیا کے اندر ہے سب کچھ cursed ہے except few things. وہ دیکھ لیتے ہیں. إلا ذکر اللہ، except remembrance of Allah. اور دوسری وما و الہی، sorry it's a weird type of font, so forget that. تو دوسرا پوائنٹ جو ہے what facilitates it، جو بھی اس کو ہیلپ کرتا ہے، کہ اس کو ذکر آف اللہ کو. ذکر آف اللہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھ کے یاد کرتے ہیں، isn't it؟ اور سمجھ کے یاد کرتے ہیں. اور جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مدد کے لیے جاتے ہیں، دعا کی طرح دعا کرتے ہیں تو وہ بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی چیز کرس نہیں ہوگی دنیا میں وہ کیا ہوگی؟ یا تو ریممبرنس آف اللہ، ذکر اللہ کا. اور جو بھی چیز اللہ کے ذکر کو فیسیلیٹیٹ کری تو انشاءاللہ all the venues, inshallah your Zoom classroom, your computers, because they're facilitating your dhikr of Allah opportunities. Third, scholar جو پڑھا رہا ہے، عالم جس کو علم ہے، اور جو student متعلم جو سیکھ رہا ہے. تو ان میں سے چاروں چیزوں میں سے اگر آپ چاروں کر سکیں amazing، دو بھی کر سکیں تو گریٹ، اگر ایک بھی کرنا چلیں ٹھیک ہے گزارا صحیح. بٹ اس کے علاوہ کوئی سچویشن نہیں ہونی چاہیے ہماری. یا تو ہم ذکر میں لگے رہیں، یا ہم فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں ذکر، یا تو ہم پڑھانے والے بنیں یا ہم پڑھنے والے بنیں. اور انشاءاللہ پڑھا کب سکتے ہیں؟ جب ہم پڑھیں گے. جب ہمیں کچھ آئے گا ہی نہیں تو ہم کیسے پڑھا سکیں گے؟ تو پڑھیں گے نہیں تو پڑھا نہیں سکتے. تو انشاءاللہ stay a student for life. That is انشاءاللہ a great, you can say, motivation for all of us. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے جو علم کے راستے پہ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو جنت کا راستہ آسان چاہیے تو پھر علم کے راستے پہ انشاءاللہ لگے رہیں. تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا. I think it is almost time, but I want Sister Fatima to just say one statement because mashallah she is our in charge in Melbourne, so I really want Sister Fatima کہ ایک ایڈوائس دے دیں. جزاک اللہ خیر. سسٹر مریم جی، سسٹر فاطمہ ہے. جی سسٹر فاطمہ ہے، بس وہ 1 منٹ میں چاہ رہی تھی بس ان کی آواز سن. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. الحمدللہ. خوبصورت دن ہے آج جمعے کا، اور پھر اتنی خوبصورت محفل ہے اور اتنا کچھ صبح سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے یہ جتنا بھی وقت ہم اس پہ لگا رہے ہیں. اور جو موٹیویشن سسٹر مریم نے بھی دے دی ہے تو اس سے تو لائک آئی ایم اسپیچ لیس. سبحان اللہ کہ ہر چیز جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے، اس کی یاد میں استعمال کر رہے ہیں، وہ سب جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو الحمدللہ اس لیپ ٹاپ کا الحمدللہ ان کلاسز کا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قریب ہو رہے ہیں. بس ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. یہ حدیث اتنی پسند ہے مجھے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ ہم اپنی نارمل زندگی میں بھی لائک کچھ تو ہماری فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو ہم شاید اتنا ذکر نہیں کرتے، لیکن کچھ آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں. اور جب ہم ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں یہی بولتے ہیں کہ یہ لائک دے آر فیملی. حالانکہ وہ فیملی نہیں ہوتے، لیکن وہ ہم ان کو اتنا آنر دیتے ہیں، ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کو فیملی جو ہے وہ بتاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دکھ درد میں ساتھ ہوتے ہیں.
وہ جب بھی ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں کسی بھی لمحے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اہل میں سے ہوں، تو ہمیں رسول اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کو پکڑنا ہی سولوشن ہے، وہی ایک حل ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن کے ساتھ نہ جڑ جائیں، اور قرآن کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو ناظرہ پڑھ کے بس اس کو سجا دیں، کہیں پہ اچھے سے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیں، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کے ساتھ گزاریں، ہمارا ہر لمحہ اس کے تعلیمات کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہو۔ جس طرح ہم اپنے موبائل کو کھولتے ہیں نا ہر لمحے چیک کرنے کے لیے کتنے میسیجز آ گئے ہیں، اسی طرح ہمیں قرآن کو کھولنا ہے، اور صرف ناظرہ نہیں پڑھنا بلکہ اس کی تفسیر، اس کی تجوید اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی علوم ہیں ہمیں وہ حاصل کرنے ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ ہمارا کنیکشن بتاتا ہے کہ ہم کتنا محبت کرتے ہیں قرآن سے۔ تو میں اپنے لیے بھی میری یہی نصیحت ہے، اور آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی یہی شیئر کروں گی کہ قرآن کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ جس طرح سے سسٹر نے پہلے بھی منشن کیا کہ ایک اٹس لائک اے روپ، کہ جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور ایک ہمارے ہاتھ میں، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں۔ رسی بھی مضبوط ہو اور پکڑنے والے کی گرپ بھی مضبوط ہو، تو الحمدللہ قرآن بہت مضبوط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا لا ریب فیہ۔ دوسرا ہمیں کام کرنا کیا ہے کہ ہم نے بھی اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ورنہ جب تیز ہوائیں چلیں گی تو رسی مضبوط تو وہی رہے گی، لیکن ہماری گرپ چونکہ کمزور ہوگی تو پھر ہم ہوا کے ساتھ جو ہے وہ اڑ جائیں گے۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، ہمیں مرتے دم تک قرآن کے ساتھ رکھے، اور ہم قیامت والے دن بھی اہل القرآن میں سے اٹھائے جائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر فاطمہ جی۔ جی سسٹر شازیہ نواز ہمارے ساتھ ہیں۔ سسٹر شازیہ جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ کثیرہ۔ چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا سورہ البقرہ کے ساتھ یہ جو سفر تھا اس کو قبول فرمائے، اور جتنا وقت اور محنت آپ سب نے اس کورس میں لگائی، اللہ تعالیٰ لیوجہ اللہ ساری کوششیں قبول کرے۔ اور مجھے کل جب سسٹر رفت نے انوائٹ کیا تھا تو مجھے بہت خوشی اس بات کی بھی ہو رہی تھی کہ یہ جو کورس تھا اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ الحمدللہ میں بھی سملر کورس کنڈکٹ کر رہی ہوں ایوری تھرسڈے۔ اس کو اردو میں کنڈکٹ کر رہی ہوں، سسٹر مریم اس کو انگلش میں پڑھاتی۔ تو اتنی زبردست تفسیر ہے نا جو آپ سب نے پڑھی، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اور آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ یہ جو تفسیر ہے بہت زیادہ نا عمل پہ بیس کرتی ہے نا، یعنی ہر لیسن میں آپ کو ایک مین فوکس دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جیسے پورا ویک ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم بار بار ان باتوں پہ غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو ریمائنڈرز دیں۔ تو چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد کچھ اور ریمائنڈرز آپ ہم سب کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ تو کافی انٹریکٹیو کلاس ہے الحمدللہ، آپ لوگ چاہیں گے ہم سیشن تھوڑا انٹریکٹیو رکھیں یا آپ زیادہ سننا پسند کریں گے؟ جیسے آپ کہیں ویسے ہم سیشن کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ بھی کافی دیر سے سن رہے ہیں، تو we can discuss and carry on too، ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین۔ سب سے پہلے آپ سب کے لیے دعا، آپ کے لیے، آپ سب کی ٹیچرز کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی کوششیں قبول فرمائے، اور ہم سب کو آخری سانس تک قرآن سے جوڑے رکھے، آمین۔ ایک بہت پیاری دعا ہے، ابھی سسٹر مریم نے بھی کمپینین شپ کی بات کی، جیسے اچھی ہمیں کمپنی چاہیے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اسکالرس کی کمپنی، اور سسٹر فاطمہ نے بھی
اسی کو مزید جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی لائٹ کیا. یہ دعا جو ہے نا میں کہتی ہوں قرآن کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور دین کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو مسٹ ہونی چاہیے. چلیں اس دعا کو مانگتے ہیں. اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک صالح دوست اور صحبت عطا فرما. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اور اس کا ایک فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی مجالس سے جوڑ دے. اور جب ہم قرآن کی مجلس سے جوڑتے ہیں نا تو ہمیں واقعی جلیسن صالحن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے، چاہے وہ آن لائن ہے چاہے آپ کسی کیمپس میں جا کے اس کو سیکھتے ہیں. جیسے سب سے بڑھ کے تو آپ دیکھیں الحمدللہ ہمیں استاد فرحت ہاشمی کی صحبت ملتی ہے. یعنی آپ ایک عالم دین کی صحبت میں ہوتے ہیں، ان سے آپ سیکھتے ہیں، کیونکہ سارے تو ہمارے علماء اس وقت حیات نہیں ہے نا. جیسے آپ دیکھیں امام بخاری ہیں یا ہمارے جو صحابہ کرام تھے یا جیسے ہمارے جتنے بھی انبیاء گزرے، تو ان کا ورثہ جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے جو وہ چھوڑ جاتے ہیں. اسی طرح جو اسکالرز الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت عافیت عطا فرمائے اور ہمیں ان سے مزید سیکھنے کا موقع دے، تو وہ ہمارے سب ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لیونگ لیگیسیز ہوتے ہیں کہ ہم ان کی صحبت میں رہیں. اور ان کی صحبت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے لیکچرز کو سنتے ہیں تو آپ ان سے بہت کچھ انکانشیسلی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا آپ کے ٹیچرز ماشاءاللہ جیسے سسٹر زکیہ ہیں، سسٹر رفت ہیں، سسٹر فاطمہ اور باقی جو آپ کے ٹیچرز تھے اس کورس میں، تو وہ بھی سب آپ کے لیے جلیسن صالحن ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اچھی اور موٹیویٹ کرنے والی ٹیچرز دیں جو آپ کو زندگی کی ڈائریکشن کے بارے میں بتاتی ہیں. پھر کورس کے مختلف کام آپ کے لیے کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا، اور جہاں پہ آپ گرنے لگتے ہیں وہاں پہ آپ کو پکڑ لیتی ہیں، جہاں پہ آپ پھسلتے ہیں وہاں پہ they are there for you. تو یہ بھی نیک صحبت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں تیسرا آپ سب کے جو ساتھی اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس کورس میں جو آپ کے ساتھ جنہوں نے کورس کیا، کیونکہ آپ سب چونکہ ایک ہی مقصد آپ کا ہوتا ہے، ایک ہی آپ ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یا یہ لیسن میں یہ بات تھی، تو آپ کی ساتھی پھر آپ کو کیا کہتی ہیں، وہ کوئی ایسا مشورہ دیتی ہیں، ایسی بات کرتی ہیں جس سے آپ ایک دم سے بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے کورس کو چھوڑنے کا نہیں سوچتے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح صحبت عطا فرمائیں. اور جسے خاص طور پہ اس دعا کا جو کانٹیکس ہے وہ ایسے ہے کہ یہ کتاب المناقب میں یہ دعا آئی ہے صحیح بخاری میں. تو ایک جو صحابی تھے جنہوں نے جب یہ دعا مانگی تو انہوں نے دعا مانگی تو مسجد میں وہ تھے، اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کے ساتھ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ سوچیں کہ کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو خوبصورت قبولیت بخشی کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے نیک صحبت عطا فرما، اور ان کے ساتھ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جیسے اس کانٹیکس میں یہ دعا جیسے آتی ہے کہ انہوں نے مانگا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. تو جب آپ سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو واقعی ہی ایسی کمپینین شپ دیں گے جو آپ کو ایمان اور عمل میں آگے بڑھائیں. پھر آپ دیکھیں کہ نمبر 4 آپ کے جو گھر والے ان کے لیے بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو آپ کے لیے ایک سپورٹ بنا دے دین اور ایمان اور تقوی میں. جیسے آپ گرو کر رہے آپ کے ہسبینڈ بھی، آپ کی فیملی بھی، آپ کے بچے بھی. جیسے آپ دیکھیں دعا میں نا بہت پاور ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ ایک ویپن ہوتا ہے بلیور کے لیے کہ اگر آپ سچے دل سے دعا مانگیں گے تو جو آپ چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. اور آپ اس دعا کو اگر اس نیت سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے گھر میں جو میرا کمپینین ہے وہ بھی نیک اور صالح ہو جائے، یعنی وہ بھی مجھے تہجد کے وقت جگائے، میرے لیے فجر کا الارم لگائیں، جب نماز کا وقت ہو تو مل کے نماز پڑھیں، ہمارا گھر بھی متقین کا گھرانہ ہو، ہم سب احسان کرنے والے بنیں، ہم جب صدقہ کریں تو ہر کوئی ہر چیز سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو. ہر ماں کی اور ہر وائف کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کی فیملی اور اس طرح کا ماحول ہو. تو یہ دعا آپ کو ہر لیول پر انشاءاللہ بینیفٹ کرے گی.
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے جو ہمیں انشاءاللہ کورس کے بگننگ میں بھی یاد رکھنی ہے اور اینڈ میں بھی، اور وہی ہے کہ خلوص نیت. اور جب ہمارا جیسے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا، اور ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی، تو پھر وہ کلاس ہمارے ایمان کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص. تو ایمان اور اخلاص کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ جب انسان کے اعمال میں خلوص ہوتا ہے تو ہر کلاس آپ کے لیے ایمان کو بڑھانے کا باعث بنے گی اور آپ گرو کریں گے ان یور ایمان اینڈ ان یور عمل انشاءاللہ. تو لہٰذا اپنے مقصد کو ہم کلیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو ہم سب نے یاد رکھنی ہے وہ ہے کہ شکر گزاری ہمارے اندر ہو، اور خاص طور پر اس بات پہ شکر گزاری ماشاءاللہ آپ سب نے قرآن مجید کی جو برہان ہے سورت اس کو مکمل کیا. تو الحمدللہ کثیرہ فار دس اپرچونٹی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی کی ہمارے لیے، ہمیں اچھے استاد دیے، ہمارے لیے چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہم نے اس اتنی پیاری سورت کو مکمل کیا جو کہ پینیکل آف دا قرآن ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ اس نعمت پہ شکر گزار ہوں گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دیں گے. اور شکر سے نعمت میں زیادتی ہوتی یعنی بڑھتی ہے اور نیکی کے مزید مواقع ملتے ہیں. اگر آپ آج اس بات پہ شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ کثیرہ میں نے سورہ البقرہ مکمل کر لی، تو انشاءاللہ آپ کی جو دل کی شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپرچونٹیز دیں گے، اور انشاءاللہ آپ پورا قرآن بھی اس طرح مکمل کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر شکر گزاری ہوتی ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی بھی قدر کرتے ہیں. آپ نا ہر چیز کو ویلیو کرتے ہیں. آپ ہر وقت یہ نہیں سوچتے رہتے ہو یہ دیکھو نا اتنا مزہ آتا تھا، وہاں کلاس میں جاتے تھے، وہاں ملتے تھے، ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، اور اب ہم گھروں میں کلاس لے رہے ہیں. تو آپ ہر بات پہ نا اللہ کے شکر گزار، ایون آپ کوئز پہ بھی شکر گزار ہوتے ہیں. آپ کو کوئز لینا ہے مزہ آتا ہے یا آپ لوگ سٹریسفل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں جب کوئز آتا ہے یا آپ خوش ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اپرچونٹی دی ہے کہ آپ کا نالج ٹیسٹ ہو جاتا ہے. جو کچھ آپ سیکھتے ہیں فوراً ایک ریمائنڈر آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے میری انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا تھا. چلو ماشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں نا وہ دوسروں سے اپنی اچیومنٹس کو شیئر کرتے، پرابلمس کو نہیں. یہ شکر گزار انسان کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ جب دوسروں سے شیئر کرے گا تو مثلا آپ پھر اس طرح سے بات کریں گے دوسروں سے کہ الحمدللہ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں اتنی اچھی اچھی عمل کی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور پھر ہمیں اتنی اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، ریویو بھی ہوتا ہے، تجوید بھی ہوتی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہتے وہ نا پتہ سوچ لو جوائن کرنا یا نہیں. کوئز بھی ہوتے ہیں اور بڑے مشکل کوئز ہوتے ہیں بعض دفعہ، اور جو کوئز نہیں کرتا نا وہ اس کلاس میں نہیں رہ سکتا. تب آپ دیکھیں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے نا، کیوں آپ دوسرے کو ڈرا رہے ہو، اس کے لیے رستہ روک رہے ہیں. تو اور پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے لیے پڑھائی تھوڑی سی اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے، ہم سے مینیج نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں، تو پھر کیا ہے ہم فوراً کورس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بس وہ کلاس تھی نا تو یہ ہو گیا، تو وہ کلاس میں جانا تھا نا تو اس طرح ہو گیا، وہ کلاس کا کام تھا نا تو یہ. تو آپ دیکھیں شکر گزار انسان ایسا نہیں ہوتا، وہ صرف اچیومنٹس کو شیئر کرتا ہے، ناٹ دا پرابلمس. کوئی بھی کورس ایسا نہیں ہے دنیا میں، اور کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کو پرابلمس نہیں. جیسے میں نے نا ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی تھی تو اس کے رائٹر نے کہا کہ بہت ہی زبردست بات انہوں نے کی تھی کہ انسان ختم ہو جاتے مسئلے ختم نہیں ہوتے. تو میں نے صرف نوٹس کر رہی تھی کہ جیسے میرے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تو ہی واز 72، اور ان کو بھی کچھ مسائل تھے. حالانکہ آپ دیکھیں ہم سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں گی تھیں، سب اپنی اپنی لائف میں سیٹل تھے، but still he had some problems جو وہ فیس کر رہے تھے. ہیلتھ کے ایشوز تھے، کچھ فیملی کے مسئلے چل رہے تھے. تو میں جب سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں انسان کی تو زندگی ختم ہو جاتی، اس کے مسئلے ختم نہیں ہوتے.
تو ان مسئلوں کو کبھی اپنے سیکھنے میں رکاوٹ نہ بننے دیں کہ اب یہ مسئلہ آ گیا تو چلو میں کلاس چھوڑ دوں، اب وہ مسئلہ آ گیا تو میں کلاس میں نہ جاؤں، اب یہ مسئلہ آ گیا تو آئی تھنک میں ریکارڈنگ سے کور کر لوں. یہ مسئلے تو آپ دیکھیں مرتے دم تک چلتے رہیں گے. یو شوڈ لرن کہ مجھے ان سارے مسائل کے ساتھ قرآن کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ رہنا ہے. جیسے نا آپ دیکھیں کہ قرآن کو نا اپنی اسٹرینتھ بنائیں، ناٹ یور ویکنیس. کہ اب مثلاً کلاس آ گئی تو ہمیں ایک پینک اٹیک شروع ہو جائے. نہیں، قرآن کلاس میں ہم آئیں تو ہمیں انرجی ملے ٹو ہینڈل دیز پرابلمس، اور کس طرح مجھے ایک بہتر زندگی گزارنی ہے قرآن کے ساتھ. بالکل. اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک جملہ بہت ہی زبردست مجھے لگتا ہے، کسی کی کوٹیشن ہے کہ کمپلینرز آر ناٹ اچیورز، اور complaining 30 minutes a day shrinks the brain. تو اگر ہم ہر وقت ہمیں شکایت رہتی نا لوگوں سے، انسٹیٹیوٹ سے، اپنے ٹیچر سے، یا اپنے آس پاس کے لوگوں سے، یا بعض ملک سے، بعض دفعہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ کتنا کمپلین کرتے ہیں. بعض موسم سے ہمیں شکایت ہو، آج گرمی کیوں ہو گئی ہے، آج بڑا ہیومڈ ہو گیا ہے، آج بارش کیوں نہیں ہوئی، آج سردی کیوں لگ رہی ہے، اب تو بہت ڈرائی ہو گیا ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں کمپلینس میں آتی ہیں. رضیت باللہ ربن، جو بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں سب اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے. یہ اللہ کا ایک کریشن پلان ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی میں سب چیزیں ہو رہی. تو وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ انسٹیڈ کہ ہر وقت ہم شکایتیں لگاتے رہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم اچیورز بنیں، ناٹ دا کمپلینرز. اور آپ دیکھیں ایک کورس آپ کا مکمل ہوا ہے، چلیں اس کورس میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو دیٹس فائن، لیکن آنے والے وقت میں، آنے والے کورسز میں be a grateful student and be an achiever. اور پھر آپ نے ہر چیز پہ شکر گزار ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ مجھے الہدا کے ساتھ بہت سال ہو گئے، اور میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ جو اسٹوڈنٹس اور جو اسٹاف ویلیو کرتے ہیں نا being with الہدا، studying at الہدا، working at الہدا، وہ زندگی میں بہت انہوں نے ایکسل کیا. اور جن کو ہر وقت کچھ نہ کچھ مسئلے نظر آتے تھے الہدا میں یا اسٹاف میں یا اسٹوڈنٹس میں یا سسٹم میں، تو وہ بہت لمیٹڈ رہے ہمیشہ. تو اگر آپ زندگی میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں نا تو اچیور بنے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بنے جس بھی آپ سچویشن میں ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک دو ریمائنڈرز، چونکہ آپ نے الحمدللہ سورہ البقرہ پڑھی، اور سورہ البقرہ میں آپ کو پتہ ہے کہ تقویٰ کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوا، اور بار بار اس کا ہمیں ریمائنڈر دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ سورہ البقرہ کی ایک بہت امیزنگ بات آپ کو بتاؤں کہ سورہ البقرہ واحد سورت ہے جس میں all 5 pillars of اسلام آئے ہیں، یعنی توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یعنی کسی اور سورت میں نا 5 pillars نہیں آئے اس طرح. اسی طرح 5 pillars of faith بھی اس میں ڈسکس ہوئے. اور خاص طور پہ جیسے کوئی مجھے پوچھ رہا تھا عقیدہ تقدیر کہاں، کون سی آیت میں، تو میں نے کہا وہ جو آیت ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ تقدیر ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اتنی آپ نے زبردست سورت پڑھی نا، یو کی ناٹ امیجن کہ ہاؤ بلیسڈ وی آل آر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے اتنی خوبصورت انداز میں سورت کو پڑھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر حکم کے بعد نا ہمیں تقویٰ کا ریمائنڈر دیا گیا، چاہے وہ فیملی لائف تھی، چاہے وہ آپ دیکھیں کہ فائنینشل مسئلے تھے، چاہے وہ عبادات کی بات تھی. یعنی ہر حکم، چاہے آپ دیکھیں قصاص کی بات ہے، وصیت کی بات ہے، یعنی یو نیم اٹ، جو حکم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے وہاں کہیں نہ کہیں تقویٰ کی بات ضرور ہے. تو اس لیے یہ نا ایک کی انگریڈینٹ ہے. کچھ میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر آئندہ موقع ملے تو اس کو مزید بھی کنٹینیو کر لیں گے. تو آپ اگر ایک اپنی زندگی میں کامیاب انسان، کامیاب مومن اور کامیاب محسن بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر تقویٰ کو مضبوط کریں. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس نالج آئے نا تو اس سے ہمارے اندر تقویٰ مضبوط ہونا چاہیے. استاذہ نے ایک جملہ کہا تھا کسی تفسیر میں، استاذہ نے کہا تھا کہ جتنا زیادہ تقویٰ اتنی زیادہ ہدایت. جتنا ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا اور احساس ہوتا ہے نا اللہ کے ہونے کا،
उतना हमारे अंदर जैसे हमें क्लैरिटी आती जाती है जिंदगी गुजारने की, और पता चलता जाता है कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, और मुझे चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। फिर आप देखिए कि तकवा इज की टू ऑल ग्रेट डीड्स, ये भी हमें याद रखना है कि सारे जो बड़े बड़े आमाल हैं, यानी जितने अल्लाह ताला के अहकामात हैं, तकवा इज द की। और आपको पता है कि पूरे कुरान मजीद में 250 टाइम्स तकवा को वर्ड रिपीट हुआ है, और सूरह अल-बकरा में आई थिंक 28 या 29 दफा तकवा का लफ्ज आया है। तो आप इमेजिन करें कि एक क्वालिटी इतना रिपीटेडली जब कुरान में आई तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम इसको समझें और हम इसको अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएं। और तकवा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तकवा आएगा तो अल्लाह ताला हमें सब चीज़ें सिखा देंगे। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह सूरह अल-बकरा की आयत है। क्योंकि आप देखिए कि बाज़ दफ़ा हमें समझ नहीं आता ना हम क्या करें, तो बस अल्लाह ताला के होने का एहसास ले आएं, खुद ही समझ आ जाएगा कि इस वक्त करने का काम क्या है। एक ना मैंने डेफिनेशन स्टूडेंट से शेयर की थी, उनको बहुत फ़ायदा हुआ इससे, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ कि तकवा है क्या। तकवा ना ये एहसास है कि अल्लाह सुन रहा है, अल बसीर की जो सिफत, सॉरी अस्समी की जो सिफत है अल्लाह सुब्हान ताला की, अल्लाह देख रहा है, अल बसीर, अल्लाह को पता है, अल अलीम, अल खबीर, अल्लाह हर बात पर निगहबान है, अर रकीब। जब आपके अंदर ये चार बातें स्ट्रांग हो जाती हैं ना, आपके अंदर तकवा आ गया। अब आप देखें इसको, आप किसी भी मिसाल पे अप्लाई करें। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपके अंदर ये एहसास है कि मैं जो बोल रही हूँ अल्लाह सुन रहा है, और जो मैं जिस अंदाज से बोल रही हूँ वो अल्लाह देख रहा है, और इस वक्त जो मेरे दिल में है वो अल्लाह को पता है, और जो भी मैं कर रही हूँ इस वक्त, इस पर मुझे अल्लाह ताला को कल जवाब भी देना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बातें फिल्टर हो जाएंगी। आप सोचें अगर ये चार बातें मेरे अंदर हैं, तो क्या मैं किसी की गीबत कर सकती हूँ? क्या मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी कर सकती हूँ? क्या कभी मैं मसलन किसी को डैमेज कर सकती हूँ, किसी को हर्ट कर सकती हूँ? नहीं। आप समझ रहे हैं कि क्यों खराबियां लोग करते हैं और क्यों फसाद होता है? क्योंकि तकवा नहीं होता ना। यस एग्जैक्टली, वी आर बीइंग वॉच्ड और कंप्लीट सर्विलेंस है हमारी। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है, क्योंकि तकवा जो है ना एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल होता है, यानी हम हर वक्त केयरफुल होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। और फिर अल्लाह के रसूल की बहुत ही प्यारी हदीस है कि अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उनके पास एक आदमी, और उसने कहा मुझे कोई नसीहत कीजिए। उस पर उन्होंने कहा तुमने मुझसे वही मुतालबा किया जो मैंने तुमसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुझे अल्लाह से तकवा की वसीयत करता हूँ, क्योंकि वो हर नेकी की जड़ है। आप देखें इसका मतलब है हम नेकी कर ही नहीं सकते जब तक हमारे अंदर तकवा ना हो। और फिर आप देखिए वही चार बातें अपने आप को बार बार आपने याद करानी है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को पता है, और अल्लाह ताला हर बात पे निगहबान। अल्लाह को पता है ना, एक और भी बहुत ही जबरदस्त इसमें पॉइंट है, और वो ये आप देखें कि बाज़ इतने दुखी होते हैं, इतनी तकलीफ में होते हैं, और दूसरा बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। लेकिन जब ये एहसास होगा ना कि अल्लाह को पता है और अल्लाह है हिसाब लेने के लिए, तो हम मुतमईन हो जाते हैं। फिर हमारे लिए दूसरे को माफ करना भी आसान हो जाता है। इसी तरह आप देखें कि जब हमारे अंदर तकवा होगा तो इबादत में खूबसूरती आ जाएगी, यानी एहसास नमाज के वक्त कि अल्लाह मुझे देख रहा है, जो मैं बोल रही हूँ अल्लाह सुन रहा है। आप इमेजिन करें नमाजें कितनी खूबसूरत होंगी। और फिर अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें अपनी इबादत में, अपने मामलात में। फिर आप देखिए कि बातों में भी एहतियात करें, और बातों में कौन सी चीजें तकवा के खिलाफ होती हैं, खास तौर पर कोई भी नेगेटिव बात या अल्लाह ताला की नाफरमानी की बात। कुछ बातें मैं इंशाल्लाह क्विक से टच करना चाहूंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब चूंकि सिस्टर्स हैं आज की क्लास में, और आपको पता है कि हमारा फैमिली के साथ हर वक्त इंटरेक्शन रहता है। तो फैमिली के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होगा तो तकवा क्या है? पहली बात तो आप देखें कि हर काम, खिदमत और एहसान का के अजर की तवक्को सिर्फ अल्लाह से रखें।
کیونکہ آپ کو جب یہ احساس ہے نا کہ اللہ کو پتہ ہے what I'm doing right now اور مجھے اللہ سے اجر چاہیے، تو کاموں میں خود بخود کوالٹی آ جائے گی. پھر دوسرا، شکر گزاری اور زبان کی حفاظت کریں جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. پھر اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی پر نظر رکھیں. مسکرانا، سلام کو عام کرنا اور اچھا اخلاق اپنائیں. آپ دیکھیں کہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نا گھر میں ایکول رائٹس پہ ہر وقت بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کمپیریزن ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ مثلاً اس نے یہ نہیں کیا اور اس نے وہ نہیں کیا اور اسے یہ کرنا چاہیے. نہیں، وہ جو بھی کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. میں اپنے سارے اعمال کے لیے اللہ کو جواب دے. اب دیکھیں اگر میرے شوہر میرا خیال نہیں رکھتے تو وہ اللہ کو جواب دہ ہیں اپنے فرائض نہ پورا کرنے پہ، لیکن میں اپنے فرائض اور حقوق میں کمی کیوں کروں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کل مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے شوہر نے یہ کیوں نہیں کیا. اللہ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگیوں میں ہر معاملے میں خوبصورتی آ جائے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ جیسے تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے. ایک تو آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. جیسے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں چاہتی ہوں یہ ایسے کریں اور اس کو ایسا کرنا چاہیے. اچھا فرض کریں آپ کے ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ کھڑی ہو جائیں گی، جائے نماز لے کے کھڑی ہو جائیں گی، یہ دیکھیں یہ جائے نماز ہے تو آپ نماز پڑھ لیں. آپ کیا کریں گے؟ ایک حکمت والی جو بیوی ہے جس کو اللہ نے سمجھ اور عقل دی ہے، وہ کیسے ہینڈل کرے گی؟ شاباش، ان کے لیے دعا کریں. اور آپ دیکھیں کہ اچھے طریقے سے ان کو یاد دہانی کرائیں، لیکن آپ ان کی امی نہ بنیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا رول بھول جاتے ہیں. یعنی جس ٹون میں آپ بچوں سے بات کرتی ہیں اسی ٹون میں ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں. کھانا کھائے کہ نہیں؟ یعنی اب بچے کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے کھانا کھائے یا نہیں، لیکن یہ کہ ہسبینڈ کو تو آپ پھر اس طرح پوچھیں نا، آپ کھانا کھائیں گے؟ آپ نے کھانا کھا لیا؟ آپ کو اپنی ٹون چینج کرنی چاہیے جب آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کبھی کمپیریزن نہ کریں، نہ اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے کمپیئر کریں، نہ اپنے ہسبینڈ کو دوسرے ہسبینڈ سے کمپیئر کریں. ایک کسی نے بڑی فنی سی بات کی، انہوں نے کہا کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں کہ وہ موبائل فون ہے، تھوڑا انتظار کر لیتے تو شاید اچھا برانڈ آ جاتا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو جو برانڈ ملا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی آپ کے لیے چوز کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری اور زبان کی حفاظت. اور آپ دیکھیں کہ استاذہ نے ابھی دورہ قرآن سن رہے تھے جز 2 کا، تو استاذہ نے کہا کہ سلام کرتے رہیں، مسکراتے رہیں، اور وہ نہیں بھی جواب دیتے تو دیٹس فائن، آپ کی تو نیکیوں میں کمی نہیں ہوئی نا. اور پھر آپ دیکھیں ان کے لیے اچھے اچھے کھانے پکائیں. کس نیت سے؟ کہ کھانا پکانا، کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی جو چینجز ہیں یہ آپ کریں گے تو آپ بہت پازیٹیو چینج اپنے گھر میں محسوس کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ نا اصل میں ایک اور اس کی بہت اچھی ڈیفینیشن ہے کہ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں سے محبت اور ان کو کرنے کا شوق اور رغبت ہوتی. کتنی زبردست ڈیفینیشن ہے نا. یعنی جب آپ ریزسٹ کرتے ہیں گناہوں کو تو یہ تقویٰ ہے. آپ کا دل کر رہا ہے آپ کسی کو سنا دیں، آپ خاموش رہتے ہیں تو یہ تقویٰ ہے. آپ کا دل کرتا ہے آپ جھوٹ بولیں، آپ خاموش رہتے ہیں، یہ تقویٰ ہے. آپ کے منہ میں کسی کی بات آ جاتی، غیبت کرنے کا دل کرتا ہے، آپ خاموش ہوتے ہیں، یہ تقویٰ ہے. اور پھر جو نیکی کے کام ہیں ان کو کرنے کا شوق اور رغبت، آپ دیکھیں کہ یہ سب تقویٰ کی علامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے اور ہمیں ہائیسٹ لیول آف تقویٰ عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا ہمیں سکھائی، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. آمین. چلیں انشاءاللہ آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے، اور وہ سرپرائز ہے کہ الحمدللہ استاذہ نے آپ سب کے لیے ایک پرسنل میسج بھیجا ہے. تکمیل کے اسٹوڈنٹس کی تکمیل ہوئی ہے،
इंशाल्लाह हम उस्ताजा का मैसेज सुनते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. आपकी टीचर्स को मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो. अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें क़यामत के दिन अहलुल कुरान में से उठाए और हमें तक़वा अता करे. और ये तक़वा जो है हमारी अमली ज़िंदगियों में नज़र आए, हमारे खाने पीने में, लिबास में, बातचीत में, मेल मिलाप में, हर चीज़ में. और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे दिल में आखिरत की ऐसी मोहब्बत डाले कि दुनिया की जीनत हमें अपनी तरफ ना खींचे. हम अपनी ज़बानों की हिफाजत करने वाले हों. बात करें तो इल्म की बिना पर, वरना खामोश रहें. बेमकसद बातों में ना लगें, लग़्व बातों से बचें. अपनी ज़बान की ज़्यादती से इतना डरें जितना इंसान किसी दुश्मन से डरता है. अहले कुरान वो होते हैं जो दूसरों को हकीर नहीं समझते, किसी की ग़ीबत नहीं करते, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करते, बल्कि हर दम अल्लाह सुब्हानहू ताला से डरते रहते हैं. इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने इल्म के सफ़र को जारी रखें, अच्छी नीयत और इखलास के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हुए, गुनाहों से बचते हुए कुरान मजीद को दोबारा से शुरू करें, उसका तर्जुमा याद करें, अपने पढ़े हुए और लिखे हुए असबाक को दोहराएं, जो आपने जेम्स उसमें से नोट किए और जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपनी डायरियों में लिखे उनको निकाल कर देखें. ये सब कुछ, ये इल्म पुराना नहीं होना चाहिए, इसको वक्तन फवक्तन ताज़ा करते रहें. अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि वो आपका बेहतरीन मददगार हो. आप सब के लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा. उस्ताजा का आप देखें कितना ज़बरदस्त मैसेज था. उस्ताजा ने भी हमें तकवा का रिमाइंडर दिया. और दूसरी बात एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी पे इंशाल्लाह आपका सेशन कंक्लूड करूंगी कि इल्म का ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा माय डियर सिस्टर्स फॉर इनवाइटिंग मी. इंशाल्लाह फिर आइंदा आप लोगों से किसी अच्छी मजलिस में दोबारा मुलाकात होगी. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहुत जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर शाज़िया नवाज़, आपका बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपके टाइम में बरकत डाले. आप इतनी दूर से हमारे साथ आई. अल्लाह ताला आपकी एक एक मिनट की आपको दोनों जहान में आपको इसकी अजर अता करे. और बहुत खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के. सुनते तो ऐसे भी रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई कल जब सिस्टर मरियम जी ने कहा कि आप खुद इनवाइट करें, और मैंने आपको मैसेज किया और मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि आप इतनी दूर हैं हमसे. मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. जज़ाकल्लाह खैर. अभी मैं सिस्टर ज़की से कहूँगी कि वो नेक्स्ट कोर्स के बारे में बताएं आप लोगों को. सिस्टर ज़किया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आपके कोर्स के कंप्लीट होने की. और जो उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप सब इसके लिए राजी होंगे कि अब आप आगे का हम जो है वो क्या सफ़र इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. आज के लिए मैं बस सिर्फ एक दुआ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. वो है कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक,
اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھ، ہمارے دلوں کو دین پہ جوڑ کے رکھ، اور آپ سب ہمارے ساتھ شروع سے جڑے رہے۔ میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سسٹر شازیہ باجی کا، اور یہ میری ٹیچر بھی رہی ہیں، اور جو موٹیویشن اور جو محبت قرآن کی میرے دل میں جس طرح سے باجی نے جوڑی، وہ میں آج تک اتنے سالوں کے بعد بھی وہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے ساتھ نہ جوڑا ہوتا تو شاید میں آج یہاں پہ اس چھوٹی سی اپنی جو کوشش ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کر پا رہی ہوتی۔ تو دین سے جڑے رہنا اور دین کے کام کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، یہ ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہم سے کوئی دین کا کام لے رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے اوپر جتنی بھی مشکلات لاتا ہے اس میں وہ ہمیں صبر بھی خود ہی ادا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ باجی نے ابھی یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ ہم اپنے گھر والوں کو اپنا ساتھی بنا لیں، تو یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ جو ہے وہ گھر والے ساتھی بن جاتے ہیں، اور سبحان اللہ میں صبح سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور میں اپنا 3 months کا بیبی گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے کہ میرے ہسبینڈ کو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ اپنی کلاس لیں، اور میں الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو جوائن کر سکی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں گھر والوں کے بھی، اور وہی بات کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی امی نہ بن جائیں بلکہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اسی طرح اب آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پہ کیسے جوڑے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو قرآن سے جوڑے رکھیں، کوئی گیپ نہ آنے پائے آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے تربیہ کورس، اور تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا کوئی گیپ نہ آئے اس چیز میں، اور ہم انشاءاللہ قرآن سے جڑے رہیں۔ آپ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ محنت کے ساتھ قرآن میں جڑے رہے ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور میرے جتنے ٹیچرز ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے رہے، شازیہ باجی اور آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا، اور میرے تمام اسٹوڈنٹس جو محبت سے اس کلاس میں آتے رہے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ آتے رہے تو ہم آپ لوگوں کو آگے سکھانے کی کوشش کرتے رہے۔ میرے ساتھی سسٹر رفعت، سسٹر فوزیہ، سسٹر فاطمہ، سسٹر مریم، آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری، گڈ نیوز، کہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ نیکسٹ کورس نیکسٹ ویک سے ہم اسٹارٹ کریں گے، اور سون آپ جو ہے وہ اس چیز کی تمام ڈیٹیلز اپنے پورٹ فولیوز پہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے ہمارے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نیکسٹ کورس جو ہے وہ تربیتی کورس ہے، اور اس کورس میں انشاءاللہ ہم قرآن کے جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو پریکٹیکلی کیسے اپنی لائف میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے، انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے۔ اور یہ سفر جیسے سب نے یہ ذکر کیا کہ یہ سفر شروع ہوا ہے اور اس کا اختتام انشاءاللہ تب ہوگا جب ہم سب آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا پائیں گے، اور ہم جب سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سفر وہ ہے کہ جو شروع ہوتا ہے تو اس کی اختتام ہماری زندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس سفر پہ چلتے رہیں جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مل نہ لیں۔ اس دعا کے ساتھ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں سب، تم کب توبہ کرو گے، یہ ہے ہمارا کورس نیکسٹ انشاءاللہ۔ تو جی الحمدللہ۔ اس میں ہم جی چلیے اس کے ساتھ ہی ہم اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمد لله۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جزاک اللہ۔
जो दिन है